السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گی، خوشباش ہوں گی۔ اور اقبال کا خصوصی مطالعہ کا کوشچن ہے اقبال کی شاعری کے فنی محاسن۔ اور یہ کوشچن آپ کو ایز اے کوشچن بھی آ سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ غزل کی یا کسی بھی حصے کی آپ تشریح کر رہے ہیں تو اس میں آپ لاسٹ میں فنی محاسن جو ہے وہ آپ بتاتے ہوئے اس کا اچھا امپریشن بنا سکتے ہیں اور کوشچن کو لینتھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ جب کسی بھی چیز کی میٹرک سے آن ورڈ کسی بھی کلاس میں آپ جب تشریح کرتے ہیں تو اس کے لاسٹ میں فنی محاسن یا جو صنعت ان میں یوز ہوئی ہوتی ہیں ان کے بارے میں آپ بتاتے ہیں کہ کن کی مدد سے شاعر نے اپنی شاعری کو زیادہ دلکش بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو آئیں ہم اقبال کی شاعری کے فنی محاسن دیکھتے ہیں۔ تو اس کوشچن کا سب سے پہلے ہم ہیڈنگز دیکھتے ہیں کون کون سے ہے۔ حسن الفاظ، تراکیب اور امائیت، لفظی ثنا، سادہ، لطیف اور آسان الفاظ، تغزل، جدت تراکیب، حسن ردیف و قافیہ، جدت قوافی، صنعت سجا، حسن ردیف، جدت تشبیہات و استعارات، تشبیہات کا عربی انداز۔ اس کے بعد ہے اقبال کے استعارے، مخصوص علامات، اصطلاحات اور تلمیحات، اقبال کی علامات، اقبال کی اصطلاحات، مذہبی اصطلاحات، سیاسی اصطلاحات اور فلسفانہ اصطلاحات اس میں آ جائیں گی۔ پھر آ جائے گا اقبال کی تلمیحات، پھر آ جائے گا اقبال کی تضمینات، اقبال کی امیجری اور تصویر کشی، یا آپ کہہ سکتے ہیں اقبال کی شاعری میں تصویر کشی، اقبال کی تصویر کشی، اس طرح اس کو ہیڈنگ کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اقبال کے کلام میں موسیقیت، اور موسیقیت کن چیزوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ان میں آ جاتے ہیں حروف کی آوازوں سے، اور پھر اس کے بعد ہے حروف کی شکلوں سے، بحروں اور اصناف سے، بحور اور اصناف سے، چھوٹے بڑے مصروں سے، اور پھر لاسٹ میں ہے الفاظ سے، تراکیب اور ردیف قافیے سے، زبان و اسلوب۔ اور آپ کو چاہے بک سے ہی یہ کوشچن کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ بکس آپ کو نہ لینی پڑیں، آپ نے جو بک لی ہے وہ آلریڈی وہاں سے آپ کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اچھا ہے۔ ایک آدھ کوشچن کے لیے یا ایک آدھ کوشچن جو کسی اور بک میں اچھا ہے، آپ اس کے لیے کوئی اور بک لیں یا وہ بک لیں، اس پہ پیسے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ میں وہ چیز آپ کو خود پرووائڈ کر دوں۔ اور میں نے خود ایم اے اردو کیا، اس کے بعد کزنس میں بھی ایک دو کزنس نے کیا ہوا ہے، پھر اس کے بعد سسٹر کر رہی ہیں، تو وہ سب کی جو بکس مل کے نا تو ہمارے پاس کافی اچھی کلیکشن بن جاتی ہے۔ تو میں تو آپ کو پرووائڈ کر سکتی ہوں، لیکن جب آپ لے رہے ہیں یا تو آپ گائیڈ سے کر رہے ہوں گے یا ایون ڈفرینٹ بکس آپ نے لی ہیں تو ہو سکتا ہے وہ سیم رائٹر کی نہیں ہو، تو جو کوشچن ہمیں اچھا لگتا ہے کسی دوسری بک سے وہ ویسے ہی وہیں سے کر لیتے ہیں، یا پھر ان بکس میں سے جو چیزیں اچھی لگ رہی ہوتی ہے اس کو رف عمل میں بنا کے تو ایک نوٹس تیار کر لیے جاتے ہیں، جو کہ میں آلریڈی آپ سے شیئر کر چکی ہوں نوٹس۔ اور یہ کوشچن مجھے اس بک میں اچھا لگا ہے اور میں دوسری بک کے بھی ہیڈنگز آپ سے شیئر کروں گی۔ اس کے علاوہ ہے سند منات النظیر، غزل گوئی، اور پیک جہاں پہ ماں، ڈرامائی انداز، منظر نگاری اور موسیقیت، باقی سارے وہی ہیڈنگز ہیں۔ اقبال کے فن شاعری کا جائزہ لینے کے لیے مندرجہ ذیل عناصر کو خاص طور پر موضوع بحث بنانا ضروری ہے۔ یہ ان کے فن کے تشکیلی عناصر ہیں: الفاظ و تراکیب اور زبان، لفظی ثنا، ردیف و قافیہ، تشبیہات و استعارات، علامات، اصطلاحات، تلمیحات، تضمینات، لفظی تصویر کشی، موسیقیت، زبان اور اسلوب۔ اقبال کے کلام کی فنی خوبیاں جانچنے کے لیے اب ان کی شاعری سے ان عناصر کا سراغ لگا کر اور ایک ایک کر جائزہ لیا جاتا ہے تاکہ ایک واضح اور روشن تصویر سامنے آ سکے۔ اب میں ہر ٹاپک کے 3 سے 4 لائنز
ریڈ کروں گی. اس سے اگر زیادہ کروں گی تو کویشچن بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گا. جس بک سے میں آپ کو کروا رہی ہوں اس میں 25 ہیڈنگ آپ کی اس کی بن جاتی ہیں اور 3 سے 4 دوسری بک کی بن جاتی ہیں. آپ پیپر میں بھی 3 سے 4 لائنز لکھیں گے ایک ہیڈنگ کی اور اس کے بعد ایک شیئر کوڈ کر دیں گے جس چیز کے بارے میں آپ بات کر رہے ہوں گے اس سے ریلیٹڈ. اور اس میں آپ کو وہ والے 40 اشعار بہت کام آئیں گے کیونکہ ہر ایک ہیڈنگ میں آپ ایک شیئر کوڈ کریں گے. اس کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی. ہمارا قدیم فن تنقید شاعری میں الفاظ کے موضوع استعمال پر بہت زیادہ زور دیتا ہے. جدید فن تنقید بھی الفاظ کی تراکیب کی اہمیت سے انکار نہیں کرتا. اقبال نے اپنی شاعری میں ہر طرح کے مضامین پیش کیے ہیں. ان مضامین کے لیے موزوں اور برمحل الفاظ کا انتخاب ان کی فنکارانہ مہارت کی دلیل ہے. اقبال کے ہاں پرانے الفاظ بھی نئے معنی پیدا کرتے ہیں. مثلاً زلف، گھیسو، شمع، شبنم، پروانہ جیسے گھسے پٹے الفاظ بھی اقبال نے ایمائی رنگ دے کر ان کے مفہوم کو بالکل بدل کر رکھ دیا. اس کے بعد آ جاتا ہے لفظی ثنا. اقبال کے کلام میں لفظی ثنا اگرچہ کم ہے لیکن جہاں جہاں بھی استعمال ہوئی ہے لطف سے خالی نہیں. ایک لفظی صفت تکرار الفاظ ہے جس سے حسن پیدا کیا جاتا ہے. ان کی مثالیں نیچے ہیں. پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، عہدے عہدے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو. تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج دیکھ چکا صدف صدف. اس کے بعد آ جاتا ہے سادہ، لطیف اور آسان الفاظ. اس کے بارے میں سید سلمان ندوی لکھتے ہیں. اگر آپ کو یہ ریڈ کرنا ہے تو آپ سٹاپ کر کے اس کو اسکرین شاٹ لے کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کو عام الفاظ میں آپ خود سے ہی لکھ سکتے ہیں کہ اقبال کا انداز بیاں بہت سادہ، لطیف اور آسان الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں ان کی بات جاگزی ہوتی ہے یا سمجھ میں آ جاتی ہے. لکھنے کے بعد آپ کو جو بھی اقبال کا شعر پسند ہو وہ آپ ساتھ میں لکھ دیں. آپ کا نیکسٹ ٹاپک ہوگا تغزل یا پھر غزل گوئی. اقبال کے کلام میں یہ کیفیت سب سے زیادہ نمایاں اور مؤثر طور پر محسوس ہوتی ہے. اقبال فطرتاً غزل گو تھے. ان کے ہاں بھرپور تغزل ملتا ہے. کلام میں گہرائی، معنویت، سوز و انداز، موزوں الفاظ، عمدہ تراکیب اور حسن استعمال ہے جس کی وجہ سے وہ جدید شرح میں ممتاز نظر آتے ہیں. غزل تو بہرحال غزل ہے، ان کے نظموں میں تغزل کا رنگ نمایاں ہے. اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے یہی حال اقبال کی تراکیب کا ہے. بعض اوقات وہ پرانی تراکیب کو بھی استعمال کرتے ہیں لیکن نئے معنویت کے ساتھ. اکثر اوقات وہ نئی تراکیب خود وضع کر لیتے ہیں. اس کے ہیڈنگ سے پتہ چل جاتا ہے آپ نے اس میں کیا لکھنا ہے. جدید تراکیب، نئی تراکیب. نیکسٹ ہیڈنگ ہے حسن ردیف قافیہ. اقبال ردیف و قافیہ کی تاثیر سے بخوبی واقف تھے. ایک خط میں وہ لکھتے ہیں غزل اور ربائی کے لیے قافیے کی شرط تو لازمی ہے. اگر ردیف بھی بڑھا دی جائے تو سخن میں اور بھی لطف بڑھ جاتا ہے. البتہ نظم ردیف کی محتاج نہیں، قافیہ تو ہونا چاہیے. اب کچھ عرصہ سے بلا ردیف و قافیہ نظمیں لکھی جاتی ہیں اور وہ انگریزی نظموں کی تقلید ہے اور یہ اقبال نامہ میں سے لیا گیا ہے. فرسٹ 2 لائنز لکھیں گے اور اس کا حوالہ دے دیں گے. نیکسٹ ہیڈنگ ہے جدت قوافی. اقبال شاعری کے لیے قافیے کو ناگزیر سمجھتے ہیں، البتہ ردیف کو اتنا ضروری نہیں سمجھتے. اقبال کے کلام میں ردیف و قافیے کے حسن استعمال سے کی کئی ایسی مثالیں موجود ہیں. اقبال ایسے قوافی بھی استعمال کرتے ہیں قافیے کی جمع. اقبال ایسے قوافی بھی استعمال کرتے ہیں جو عموماً دوسرے شعراء کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں اور ایسے غیر معروف قوافی بھی ان کے کلام میں موجود ہیں جن سے ان کی جدت طبع اور وسعت فکر کا اندازہ ہوتا ہے، یعنی کہ دوسروں سے الگ نظر آتے ہیں. اور جو آپ نے اورلی یاد کیے ہوئے ہیں آلریڈی ان کے شعر، اس میں سنت سجا ایک سنت ہے جو خاص طور پر قافیے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی شعر میں پے در پے قافیے آتے ہیں جن میں اگر تکلف آورد نہ ہو تو کلام میں نہایت روانی
برجستگی اور خوشنمائی پیدا ہوتی ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے کلام میں جا بجا اس کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ حسن ردیف اقبال کے نزدیک شاعری میں اگرچہ ردیف ضروری نہیں، لیکن اس کے استعمال سے کلام میں حسن ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ البتہ شرط صرف یہ ہے کہ ان میں بھی جدت سے کام لیا جائے۔ اقبال کے ہاں مختصر، سادہ اور آسان ردیفیں بھی ملتی ہیں۔ پڑھیں جدت تشبیہات اور استعارات۔ اقبال کے کلام میں تشبیہات استعارات کی بھی کثرت پائی جاتی ہے۔ اچھوتی اور نئی تشبیہات کا استعمال اقبال کے اولین دور سے لے کر شروع ہو کر آخری دور تک برقرار رہتا ہے۔ تشبیہات استعارات کی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ قریب الماخذ ہو، محسوس ہوں اور جدت تازگی میں پائی جائے، اور اقبال کی جو تشبیہات ہیں ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہیں، اور نظم ان کی جو جگنو ہے اس میں نادر تشبیہات کا ایک مفرد اور مرکب تشبیہات۔ مولانا شبلی نے موازنہ انیس و تدبیر میں تشبیہات کی اقسام کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تشبیہات کی دو قسمیں ہیں: مفرد، مرکب۔ مفرد جس طرح چہرے کو پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ مرکب جس طرح کہا جائے کہ میدان جنگ میں گرد اٹھی تو اس میں تلواریں اس طرح چمکی جس طرح شب کو ستارے ٹوٹتے ہیں۔ تو جب مفرد تشبیہات آپ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کوئی جدت نہیں ہوتی ہے، جبکہ مرکب تشبیہات جو ہیں اس میں جدت ترازی ہوتی ہے۔ مفرد وہی جس میں چہرے کو پھول جیسا، آفتاب جیسا، مہتاب جیسا بولنا، اور اقبال کے ہاں مفرد اور مرکب تشبیہات دونوں ملتی ہیں۔ متحرک تشبیہات ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دینا، اس کی مثال دینا تاکہ وہ پہلے والی چیز جو ہے وہ سمجھ آ جائے آپ کو۔ مولانا عبدالسلام ندوی تشبیہ کی ایک اور خصوصیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں: اہل ادب نے لکھا ہے کہ جن تشبیہوں میں حرکت پائی جاتی ہے ان میں خاص لطافت ہوتی ہے، کیونکہ تشبیہ کا مقصد کسی چیز کی حالت کو نمایاں کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح آپ لکھیں گے عربی تشبیہات کے بارے میں کہ کیسے انہوں نے اپنی شاعری کو خوبصورت بنایا ان کو استعمال کر کے۔ اقبال کے استعارے تشبیہات کی طرح استعارے بھی شاعرانہ زبان کی ایک بڑی اہم خصوصیت ہے۔ استعارہ نہ ہو تو شاعری میں اعجاز و اختصار کی خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اقبال کے کلام میں بعض استعارے اور علامات روایتی ہیں، لیکن انہیں نئے مفہوم کا حامل بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ شمع، پروانہ، گل لال، میں ساقی، قبا دیر سے کون واقف نہیں، لیکن اقبال انہی الفاظ کو جب استعارے کی شکل میں استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب روایتی مطلب سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ اقبال کی شاعری میں علامات اور اصطلاحات یا تو نئی ہیں یا پرانی ہیں، لیکن ان کے استعمال میں جو مفہوم استعمال کیا گیا ہے وہ نیا ہے۔ علامت یا سمبل بھی ایک استعارہ ہی ہوتا ہے جسے شاعر بہت سے احساسات کی ترجمانی کر کے پیکر بنا کر پیش کرتا ہے۔ اقبال کے سمبلز یا علامات، استعارات بھی کہہ سکتے ہیں ان کو، جن کو لالہ، صحرا، لالہ اور صبح کا تارہ، شہباز، شہین، جگنو وغیرہ اہمیت کے حامل ہیں، اور ان میں کچھ پرانے بھی ہیں۔ اور علامات جو اقبال اس میں لالہ صحرا سے مراد اپنی ذات مراد لیتے ہیں، اور صبح کے تارے سے مراد سے بھی اپنی ذات ہے، جبکہ شہباز اور شہین سے ان کی مراد مرد آزاد ہے۔ مجھے یہ فکر کھایا جا رہا ہے کہ میرا کوشچن بہت لمبا ہو گیا۔ اقبال کی اصطلاحات۔ اقبال نے اپنے خیالات کی وضاحت کے لیے مخصوص اصطلاحات وضع کی ہیں۔ یہ اصطلاحات تین طرح کی ہیں: مذہبی اصطلاحات، سیاسی اصطلاحات اور فلسفانہ اصطلاحات۔ اور اس کے بارے میں بھی آپ لکھیں گے کہ انہوں نے یا تو پہلے والی اصطلاحات استعمال کی جو دوسرے شاعران نے بھی استعمال کی تھیں، یا وہ نئی اصطلاحات استعمال کرتے۔ اب ہے اقبال کی تلمیحات۔ اقبال کے کلام میں تلمیحات کی بھی فراوانی ہے۔ تلمیح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسی صنعت ہے جس میں گزرے ہوئے مشہور واقعے کے حوالے سے مضمون پیدا کیا جاتا ہے۔ اس صنعت کی یہ خوبی ہے کہ ایک بڑا مضمون نہایت اختصار سے ادا کر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ شاعر صرف اس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جو پہلے سے قارئین کے ذہنوں میں محفوظ ہوتا ہے۔ اقبال کی تلمیح کا ان کے شاعرانہ مقاصد سے گہرا تعلق رکھتا ہے۔ یا شاعر جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہے جو قارئین کے ذہن میں آلریڈی محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں کیا کہہ سکتے ہیں: آتش نمرود، خلیل، صبر حسین، اطاعت اسماعیل، ضرب الکلیم، اور پیغمبروں میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب۔
نیکسٹ ہیڈنگ ہے اقبال کی تدمیہات، کسی شاعر کے کسی شعر یا مصرے یا قرآن مجید کی کسی آیت اور حدیث کے کسی ٹکڑے کو اپنے کلام میں شامل کر لینے کا نام تدمین ہے، اور اس کے لیے ایک تو حسن انتخاب کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو شعر یا مصرع لیا جا رہا ہے وہ نہایت برجستہ اور نادر اور پسندیدہ ہو، جس طرح شعر میں یہ آیت لی گئی ہے قرآن مجید سے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے تصویر کشی یا شاعرانہ مصوری۔ اقبال کے کلام میں شاعرانہ مصوری کے بڑے عمدہ نمونے ملتے ہیں۔ اسے اصطلاحی زبان میں اقبال کی امیجری کہا جا سکتا ہے، اور اقبال کی اردو کی نظم ایک آرزو اور فارسی کی نظم کشمیر میں جس انداز سے منظر کشی کی گئی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اقبال کے کلام میں موسیقیت، شاعری میں اثر افرینی کے وسائل میں موسیقیت بھی ایک اہم عنصر ہے۔ اقبال موسیقیت پیدا کرنے کے لیے مخصوص ترتیب، الفاظ کے مخصوص استعمال، بہر وزن اور برمحل انتخاب سے اپنے کلام میں موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ حروف کی آوازوں سے موسیقیت پیدا کرتے ہیں اور لفظوں سے کھیلتے ہیں، حروف کی شکلوں سے۔ یہ آپ کو اسی چیز کو ہیڈنگ کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ اقبال کے کلام موسیقیت کن کن چیزوں کی وجہ سے ہے۔ بحور اور اصناف سے آپ ان کو اسکرین شاٹ لے کے آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر چھوٹے بڑے مصروں کی مدد سے اپنی شاعری میں موسیقیت کا رنگ لاتے ہیں۔ پھر آ جاتا ہے الفاظ و تراکیب اور ردیف سے، اور لاسٹ میں آئے گا زبان و اسلوب۔ اقبال کے فن اور فنی محاسن کے مندرجہ ذیل بلا تجزیے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کے کلام کے ہر فنی پہلو کے پیش نظر مقصد اور جذبہ ہے، یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے یا کوئی جذبہ ہے۔ یہی مقصد اور جذبہ سچائی کے سر خود بخود دلاتا چلا جاتا ہے۔ تشبیہات، استعارات، علامات و اصطلاحات، الفاظ، تراکیب اور ثناء وغیرہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اقبال کا اسلوب اور زبان کیسی ہے۔ کہیں تراکیب عربی فارسی اور توالی اضافات نے اسے پیچیدہ اور مبہم بھی بنا دیا، مگر روانی سر اور جوش اپنی انتہا پر ہے۔ ایک بات تو طے ہے کہ اقبال کے اسلوب اور زبان کو سمجھنے کے لیے آج بہترین قاری کی ضرورت ہے، تبھی وہ صحیح معنوں میں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوسروں تک اس کا پیغام پہنچا سکیں گے۔ اور تھینک یو فار واچنگ، پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، اور میری ہر ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں۔